بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح 26ویں پارے کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اور بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، کیونکہ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جو 9 مہینے تک مدت حمل کی مشقتوں کو جھیلتی ہے، پھر بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، جوان کرتی ہے۔ یہ نوجوان اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سیدھی راہ پر رہے، صراط مستقیم پر رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، اور نافرمان اولاد کو اور وہ اولاد کے جو جوانی کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کو بلا دے، والدین کے احسانات کو بلا دے، تو ایسی نافرمان اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کفار کے جو خود بھی حالت کفر کے اندر ہیں اور لوگوں کو بھی سیدھی راہ سے روکتے ہیں، صراط مستقیم سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اعمال اللہ تبارک و تعالی ضائع، تباہ و برباد فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ جہاد اس وقت تک اور قتال اس وقت تک جاری و ساری رکھا جائے جب تک کہ کفار ہتھیار نہ ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ موت کے ڈر سے میدان جہاد سے بھاگتے ہیں، یہ شیطان کے فریب کے اندر مبتلا ہیں۔ شیطان ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور انہیں لمبی لمبی عمر کا فریب دیتا ہے، حالانکہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے جس سے نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے کسی قسم کی کوئی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی، ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا کہ جب 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رضا نامے کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے یہ یار، یہ جان نثار ایسے لوگ ہیں کہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت گیر واقع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہ اتنے برگزیدہ بندے ہیں کہ ان کے دن میدان جہاد کے اندر گزرتے ہیں اور ان کی راتیں رکوع اور سجود کے اندر اور قیام اللیل کے اندر گزرتی ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی تعریفیں، جن کی مدح سرائی اللہ تبارک و تعالی نے صرف قرآن مجید کی 700 آیات مبارکہ میں ہی نہیں بلکہ سابقہ کتب سماویہ کے اندر بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ حجرات میں کچھ آداب مباشرت ہمیں بتلائے ہیں اور آداب معاشرت ہمیں سکھلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میرے نبی کی موجودگی کے اندر اپنی آوازوں کو اونچا اور بلند مت کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو ضائع فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوں تو اس کے حجروں کے باہر سے تم آوازیں لگا لگا کر اسے مت پکارا کرو، یہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیبت سے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ بدگمانی سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بدگمانی مت رکھو، کیونکہ اکثر بدگمانیاں جو ہے نا وہ گناہ کے کام ہیں اور اکثر بدگمانیاں غلط ہی ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف بیان فرمائی ہے، اور سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اے انسانوں، تم اس حقیقت کو جان لو کہ ہم نے تمہارے اوپر نگہبان فرشتے مقرر فرما دیے ہیں جو تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں سورہ زاریات کا 1.5 رکوع پڑھا جائے گا۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قسمیں کھا کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کفار کو ضرور سزا اور عذاب کے اندر مبتلا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی
ان لوگوں کو کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، انہیں اپنے انعامات سے اور جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ یہ متقی لوگ، یہ پرہیزگار لوگ، یہ جنتی لوگ، یہ جنت کے مستحقین وہ لوگ ہیں کہ جو رات کے بہت کم حصے میں، رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں آرام کرتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اپنے مال میں سے مانگنے والوں کو اور نہ مانگنے والوں کو دونوں کو عطا فرماتے ہیں، دونوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تمام احکامات پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔